چھپا ہوا قرآن تفسیر کے ساتھ ملتا ہے. ابتدا میں سب کچھ سکھا دیا، بتا دیا. اب ظاہر ہے کہ جو بچپن میں پڑھ لیا تو اگر شعور بلند ہو گیا، علم کا شوق ہو گیا، سیکھنے کا شوق ہو گیا، مجلس میں بیٹھنے کا شوق ہو گیا، تو ایک تجسس بڑھ گیا کہ اللہ قادر ہے. میں بچپن میں پڑھا تھا قادر ہے. اب ایک منزل آئی کہ سائنس کی دنیا میں کالج اور اسکول کی تعلیم کے بعد پھر ذہن میں سوال آنے لگے کہ اس کی قدرت کیا ہے، اس کی قدرت کی شان کیا ہے. تو بہت سے سوال ابھر آئے اور کہ وہ تو قادر ہے، وہ تو ہر کام کر سکتا ہے، اس کے اختیار سے کچھ باہر نہیں ہے، قادر ہے. تو سوال پیدا ہو گیا کہ اگر قادر ہے تو کیا اپنا جیسا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ اگر قادر ہے تو شادی کر سکتا ہے؟ کیا اپنی شادی پہ قدرت رکھتا ہے؟ اگر قادر ہے تو بچے پیدا کر سکتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے. اور اس طرح آپ سوال کرتے جائیے، یہ کر سکتا ہے اور یہ کر سکتا ہے اور یہ کر سکتا ہے. تو پھر یہ بھی سوال آئے گا، مر سکتا ہے؟ مر کے دکھائے. قادر جو ہے دوسروں کو مارے گا، خود مر کے دکھائے. سب کو مارنے کی قدرت رکھتا ہے اور خود اپنے مرنے کی قدرت نہیں رکھتا. تو بھائی دینیات کا سبق پڑھ رہے ہیں، قادر ہے تو سمجھائیے، تو سمجھا کے دکھائیے. اچھا اگر بہت قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، دوسرا علی بنا کے دکھائے. دوسرا علی بنا کے دکھائے. تو پچھلے سوالوں کا جواب تو کوئی نہیں دے گا، چونکہ علی کا معاملہ آ گیا تو ہر ایک بولے گا ہاں ہاں بنا سکتا ہے. لیکن جب میں نے کہا تھا کہ مر کے دکھائے تو کوئی یہ جواب میں نہیں کہے گا ہاں مر سکتا ہے. وہاں سب چپ ہو گئے. یہاں علی کا معاملہ آیا، ہاں ہاں دوسرا بنا سکتا ہے. یہ ہے علی دشمنی کا کمال کہ بغیر سوچے سمجھے ایسا لگا کہ یہی ہیں اس کی پارٹی کے، اور ان کو سب پتا ہے کہ اس کی قدرتیں کیا ہیں، یہ وہاں جا کے دیکھ آئے ہیں. ہاں وہ دوسرا علی بنا سکتا ہے. اچھا بھیا تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں بنا سکتا ہے، بنا سکتا ہے. بنا دیا، یہ لو اسی طرح کا ایک اور علی بنا دیا. دیکھو وہی سب چیزیں ہیں، وہی چہرہ، ویسے ہی قد و قامت، وہی آنکھیں، وہی صورت، وہی رفتار، وہی گفتار. بنا دیا. قادر ہے، قادر ہے.
وہی معجزات، وہی فضیلتیں، وہی فضائل بنا دیا، تو اب ہم کیا کریں؟ قادر ہے؟ کیا ثابت ہو گیا کہ قادر ہے؟ نہیں ثابت ہوا، اس لیے کہ پہلا پہلا رہا، دوسرا دوسرا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ سے کہا فلاں فلاں چیز واجب ہے، اور کچھ کہا مکروہ ہے، اور کچھ کہا حرام ہے، اور کچھ کہا حرام ہے، اور کچھ حلال ہے نا؟ اس کی تعریف لکھی ہے۔ تو اب اللہ کے لیے مکروہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے مکروہ کیا ہے؟ آپ کے لیے تو مکروہ ہیں نا چیزیں، کیکڑا کھانا مکروہ، مشروم کھانا حرام، شراب پینا حرام، کچھ حرام کچھ مکروہ، گھوڑے کا گوشت مکروہ، تو اس کے لیے کیا مکروہ ہے؟ اس کے لیے کیا چیز مکروہ ہے؟ قرآن سے پوچھئے، قرآن سے پوچھئے پتہ چلا۔ سورہ لقمان میں کہتا ہے گدھے کی آواز مکروہ ہے، خود ہی بنائی ہے اور اپنے اوپر مکروہ کر لیا۔ پتہ چلا اپنی ہی چیزوں کو بنا کے کسی کو حلال، کسی کو حرام، کسی کو مکروہ اور کسی کو واجب، تو دائرے سے باہر تھوڑی نکلے گا۔ جو آپ کے لیے حرام قرار دیا اس کے لیے بھی وہی حرام ہے، جو آپ کے لیے حلال قرار دیا اس کے لیے بھی حلال ہے۔ بھئی آپ کے لیے کہا شیر کا گوشت حرام اور بکرے کا گوشت حلال، تو جب کعبے میں آؤ مینا پہ شیر نہ لانا ذبح کرنے، ہمارے لیے بھی وہ حرام ہے، تمہارے لیے بھی حرام ہے، بکرے کا گوشت تمہارے لیے بھی حلال ہے، ہمارے لیے بھی حلال ہے۔ جو آپ کے لیے رکھا وہی اپنے لیے رکھا، لیکن بعض چیزوں میں اپنے آپ کو آپ سے بلند کیا۔ بلند کیا، بلند کیسے کیا؟ کہ بھائی تم مرو، تم مرو، ہم نے اپنے اوپر واجب کیا ہے زندہ رہنا، ہمارے لیے مرنا حرام ہے، ہم مریں گے نہیں، ہم پر واجب ہے کہ ہم زندہ رہیں۔ اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہو تو مجتہد صاحب سے لکھوا کے لا دیجیے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے لیے حرام ہے کہ ہم شادی کریں، اس لیے کہ کفو نہیں رکھتے۔ ہم پر حرام ہے کہ بیٹا پیدا ہو، اس لیے کہ بیٹا نہیں ہوگا، ہم واحد ہیں۔ تو کچھ چیزیں اپنے اوپر واجب کی ہوئی ہیں، تو اس میں واجب ہے کہ چاہتا معصومین کا احترام کرے، اس پہ واجب ہے۔ اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا کہ اہل بیت کے قاتلوں کو جنت میں نہیں بھیج۔ واجب، اور جیسے اپنے اوپر واجب کیا کہ آل محمد کا میں احترام کروں گا، اسی طرح محمد پہ واجب کیا کہ فاطمہ کی تعریف۔
حیدری حیدری برائے سید سلامتی قائد ملت ازا حضرت علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی نعرہ سلوات. اس نے اپنے اوپر واجب کیا کہ ایک ہی علی بناؤں گا. ایک علی. اس نے دوسرا بنائے گا ہی نہیں. اس نے اپنے اوپر واجب کیا کہ میں اپنا جیسا نہیں بنا. قادر ہوں لیکن نہیں واجب ہے مجھ پر. اگر دوسرا اللہ بنایا تو مجھ پہ حرام ہو جائے گا. اسی طرح اگر دوسرا علی بنائے